لحظ میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ بارگاہ رسالت میں عاجزانہ عاشقانہ محبتانہ انداز میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکینی کمیٹی کو کہ جنہوں نے اتنی محنت اور مشقت کے بعد اس جلسے کا انعقاد کیا، ہر طرح سے اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوششیں کی، ہر طرح سے اس کو مزین کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کمیٹی والوں کے حوصلوں میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ جتنے لوگ سننے کے لیے آئے ہیں اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کے دیوانوں، نبی کے عاشقوں، نبی کے غلاموں، یہ دنیا حقیقت میں ایک امتحان گاہ ہے۔ ہمیں جو یہاں بھیجا ہے اللہ نے کوئی اور مقصد نہیں ہے، یہاں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم پیارے آقا کو فالو کریں اور فالو کرتے کرتے مر جائیں۔ جی بے شک، بس انہی کو فالو کرو، انہی کو فالو کرو، انہی کو فالو کرو، یہی مقصد ہے یہاں آنے کا۔ کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے بتا سکتا ہے کہ نہیں یہاں آنے کا مقصد صرف عبادت ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے تو صرف عبادت کے لیے بھیجا، تو نبی کو فالو کرنا کہاں سے آ گیا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ پوری دنیا کی ایک واحد کتاب ایک ایسی ہے، اسے جس رنگ سے دیکھو وہ رنگ نظر آتا ہے۔ جی بے شک۔ اگر قرآن کو پڑھانے والا بدعقیدہ ہو تو پڑھنے والا بھی بدعقیدہ بن جاتا ہے۔ جی قرآن ایک یہ، اسی قرآن کو پڑھانے والا کوئی شیعہ ہو تو پڑھنے والا شیعہ ہو جاتا ہے۔ قرآن ایک یہ، اسی قرآن کو پڑھانے والا کوئی عاشق رسول ہو تو بندہ عاشق رسول بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ایک ہی ہے، قرآن نہیں بدلا ہے، قرآن وہی ہے، نظریات بدل رہے ہیں۔ جی نظریات بدل رہے ہیں، نظریات بدل رہے ہیں، قرآن وہی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی ترجمے میں کیا فرق ہے، قرآن قرآن سب ایک سا، تو قرآن تو ایک ہی ہے، پھر یہ فرق کیسے ہو رہا ہے؟ جی قرآن تو ایک ہی ہے، یہ فرق کیسے ہو رہا ہے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا، نبی کو فالو کرنے کہاں بھیجا ہے؟ تو پتہ نہیں تجھے اللہ نے عبادت میں بھی نبی کو فالو کرنے بھیجا ہے۔ جی بے شک۔ عبادت خدا کی ہوگی، فالو مصطفیٰ کو کیا جائے گا۔ جی سبحان اللہ بولیں۔ آپریٹر صاحب اس کا آواز بڑھائیں ذرا، بیس کے ساتھ کدھر بیٹھے ہیں؟ آپریٹر صاحب آواز بڑھائیے، بیس بڑھائیے اس کا، آواز اور واپسی کم نہیں۔ آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا بول رہا، لیکن میں زور سے بولوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ دھیرے کر دیں، جتنا میں زور سے بولوں اتنا یہ مجھے سپورٹ کرنا چاہیے۔ جی توجہ فرمائیں۔ عبادت خدا کی، فالو مصطفیٰ کو کر رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پورے قرآن میں کوئی مجھے بتا دے نماز کا طریقہ اگر آیا ہو تو حکم نماز آیا ہے، طریقہ نماز نہیں آیا ہے۔
علماء بیٹھے ہیں، حکم نماز ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا ذکر ہے، حکم نماز ہے، قیام نماز کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں آیا سجدہ کیسے کرو، رکوع کیسے کرو، قیام کیسے کرو، قعود کیسے کرو، جلسہ کیسے کرو، قامہ کیسے کرو، کہیں نہیں۔ حالت قیام کیسی ہو، حالت رکوع کیسی ہو، حالت سجدہ کیسی ہو، یہ نہیں قرآن میں پتا۔ تو میں نے پوچھا پھر یہ پتا کہاں سے چلے گا؟ تو کہا قرآن نے حکم دے دیا نماز پڑھ، اب پڑھنا کیسی ہے یہ مصطفیٰ کے در سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب اور ذرا بڑھائیے، ابھی مزہ نہیں آ رہا، خوشک کر دیا آپ نے، تھوڑا اور بڑھائیے، ہاں بڑھائیے، کتنا دم ہے آج، دم دکھائیے۔ اب آیا ہے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب دکھائیے جتنا دم ہو آپ دکھا دیجئے، مائک میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو ذرا مکسر کے ساتھ بجائیے، مکسر کے ساتھ، ڈائریکٹ نہیں، ایسا لگی نہیں رہا آپ نے مکسر لگایا، ایسا مکسر کے ساتھ بجائیے ذرا، اس کی آواز میں کچھ خوشبو پیدا۔ ہلو 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 ہلو، آپ گھبرائیے مت، بہت اچھا بجا رہے ہیں آپ، بس اس کو تھوڑا بیس دے کر کے ذرا بڑھائیے بس۔ فالو مصطفیٰ کو، عبادت اللہ کی ہے، فالو مصطفیٰ کو کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ بولو یار، ہم کچے عقیدے والے نہیں ہیں، پکے عقیدے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا عقیدہ کچا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جس نے مکہ میں بیٹھ کے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا، جس کا نام ابو بکر ہے۔ ہمارا عقیدہ کوئی 100-200 سال والا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ 1400 سال والا ہے۔ ہمارا وہ عقیدہ ہے، نگر نگر ڈگر ڈگر گلی گلی کوچا کوچا نئے عقیدے والے، ریڈی میڈ عقیدے والے بھی ملیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ریڈی میڈ عقیدے والے بھی ملیں گے، یوٹیوب عقیدے والے بھی ملیں گے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی اپنی دکان الگ لگا رہا، بتا رہا ہوں میں، ہر آدمی اپنی دکان الگ لگائے ہوئے۔ دیکھو کان کھول کر کے سنو، ہمارا عقیدہ 1400 سال پرانا، جو عقیدہ صحابہ نے دیا ہمارا وہ عقیدہ، جو تابعین نے دیا وہ عقیدہ، جو تبع تابعین نے دیا وہ عقیدہ، ہمارا یہ ماننا ہے اگر عبادت خدا کی ہوگی تو پھر بھی طریقہ مصطفیٰ پہ ہوگی، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی۔ عبادت خدا کی ہوگی، طریقہ زور سے بولیں، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ عبادت کوئی بھی کر لے، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا یہی ماننا ہے، جو مصطفیٰ بتلا دیں وہی عبادت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں ریڈی میڈ عقیدہ، کیا بولتا؟ ریڈی میڈ عقیدہ بولتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ ماننا ہے اللہ نے نبی کو وہ پاور دی ہے، اللہ نے دی ہے کہ یہ بھی چاہیں جب بھی ہو جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ چاہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ اگر چاہ لیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ اگر چاہ لیں ڈوبا ہوا سورج واپس ہو جاتا ہے۔ یا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ بالکل ہلکے مت کرنا، مائک والے کنجوسی کر رہے ہیں، مجھے مائک میں بالکل مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ادھر والے کولم کی ذرا آواز بڑھائیں بھائی، مجھے مزہ نہیں آ رہا بالکل تمہارے مائک میں، اس کو ذرا ہائی فائی میرے بھائی، اس سے زیادہ تو میری آواز نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ فرمائیں، ابھی تو اچھا بول رہا تھا، تم کو میرے لیے کچھ بچا کے رکھنا چاہیے۔ ابھی تو ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی شروع بھی نہیں ہوئے ہم۔ ہاں توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔
ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا، جی ہم ذرہ برابر نہیں بدلے، اتنا سا بھی نہیں بدلے، دل برابر نہیں بدلے، بال برابر نہیں بدلے، تم بدل گئے، تم نئی نئی باتیں کرنے لگے، تم جو ہے عجیب عجیب سی باتیں لانے لگے، ہماری باتیں وہی ہیں جو صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہے۔ صحابہ کا ماننا ہے کہ نبی کے چاہنے سے ہو جاتا ہے، ہمارا ہی ماننا ان کے چاہنے سے ہو جاتا ہے۔ بے شک توجہ فرمائیں، آپ پریشان نہ ہوں، بالکل بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ کمیٹی والوں اب سنو، آپ انشاءاللہ موڈ بن گیا تو ایسا سنا کے جائیں گے، پرسوں تک نہیں کئی برسوں تک یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ آپ ٹینشن مت لیں، سنیں اب ہم بیٹھ گئے، بس میچ چلتا رہے اور باقی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اور جو بات بولیں گے بالکل مضبوطی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ کل کو کوئی آپ کو ٹارچر کرے، تمہارے مولوی صاحب آئے تھے کیا کہہ کے گئے، جو کہہ کے جائیں گے بہت مضبوطی کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں، نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ بولو یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حج کا موقع ہے، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا۔ بخاری کی حدیث، حج کا موقع، 7 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، میرے نبی سارے صحابہ کو طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، صحابہ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں، صحابہ کا 10 تاریخ ہے حج کے مہینے کی، یوم نحر ہے، اسی دن قربانی ہوتی ہے۔ بولو 10 تاریخ میں ہوتی ہے نا قربانی؟ یہ قربانی کر کر کے آئے کے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا موڈ ہوا، بس ذرا چیک کرنے لگے، میرے نبی نے مکہ کی طرف اشارہ کیا اور 7 لاکھ صحابہ کی جماعت سے پوچھا، بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ یار سب کو پتا تھا یہ مکہ ہے، اسی میں کعبہ ہے، ابھی تو طواف کر کے آئے، حاجی حج کرتا تو کعبے کا طواف کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے، ابھی طواف کر کے آئے، یار کہہ دیتے یہ مکہ شریف ہے۔ سارے صحابہ نے جواب دیا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آج کا آدمی کہے گا بڑے بے وقوف ہیں یار، ابھی تو طواف کر کے آئے اور بتائیے اس کا نام نہیں بتا رہے، مگر تجھے کیا بتا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے پور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے۔ صحابہ نے کہا آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ بخاری کے حوالے سے بول رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں اپنے گھر کی کوئی روایت بیان کر کے جا رہا ہوں۔ پھر نبی نے کچھ نہیں کہا، دوسرا نبی نے فرمایا، یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ یار حج کر رہے ہیں تو پتہ نہیں ہوگا یہ حج کا مہینہ، حج کے محرم میں ہوتا ہے، حج کے سفر میں ہوتا ہے، یار حج تو حج کے مہینے میں ہوتا ہے نا۔ بولیے بھائی حج کے مہینے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر مہینے میں تو نہیں ہوتا نا، سال میں ایک ہی بار حج ہوتا نا۔ حج کر رہے ہیں، حج کا مہینہ، نبی نے کہا کون سا مہینہ ہے بتاؤ، سارے صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کون سا میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں، عقیدہ، اور بہت ضروری ہے یہ عقیدہ پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ کتاب سے نہیں، حدیث پاک سے۔ کسی مولوی کی کتاب کو آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم اس کی نہیں مانتے، بیٹا بخاری کو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ 2 سوال کیے، صحابہ کا دونوں پر جواب کیا ہوا؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آج قربانی کی یہ 10 تاریخ ہے، نبی نے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ چلو دن ہی بتا دو بھائی، آج قربانی کی ہے اب دن ہی بتا دو۔
تو سارے صحابہ نے بیک زبان میں جواب دیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اسی کا نام ادب ہے، اسی کا نام عشق ہے، اسی کا نام ادب ہے، اسی کا نام عشق ہے۔ میرے نبی نے پھر تینوں کا جواب دیا اور صحابہ کو شہر شہر مکہ ہے، یہ مہینہ ذوالحج ہے، یہ دن یوم نحر ہے، قربانی کا دن ہے، آج 10 تاریخ ہے۔ نبی نے تینوں کا جواب دے دیا، جبکہ پہلے سے سارے صحابہ کو پتا تھا کہ جواب یہی ہوگا، مگر ادباً خاموش رہے۔ پھر نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں بتا تو تھا یہ شہر مکہ ہے، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، یہ آج 10 تاریخ ہے، تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی آقا جواب تو دے دیتے مگر اس لیے نہیں دیا، ہم نے سوچا پتا نہیں آج منشاء یار کیا ہے۔ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے نہیں دیا پتہ نہیں آج منشاء یار کیا ہے۔ ہم کہتے یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور آج آپ منع فرما دیں کہ یہ ذوالحج نہیں ہے، آج سے یہ سفر کا مہینہ ہے، تو آقا ہمارے کہنے سے یہ حج والا مہینہ نہ رہے بلکہ سفر والا مہینہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اور یہاں 2 ٹکے کا مولوی کہتا ہے کہ جبریل امین مصطفیٰ کو پڑھاتے تھے، اور بے وقوف تجھے کیا پتا ہے کہ جبریل کو خود میرے مصطفیٰ پڑھاتے تھے؟ تجھ کو کیا پتا ہے؟ یہ 1.25 لاکھ صحابہ سے زیادہ قابل ہے تو؟ انہوں نے حدیثیں سنی بھی ہیں اور حدیث بتانے والے مصطفیٰ کو دیکھا بھی ہے، ان سے زیادہ قابل ہو گئے تو؟ کہا آقا ہم جانتے تھے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، لیکن منع اس لیے نہیں بولے تو پتہ نہیں منشاء یار کیا ہے، آپ منع کر دیتے تو ختم ہو جاتا۔ ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو آپ فرما دیں وہی ہوتا۔ ہم نے نہ کہا 10 تاریخ ہے، ہم کہہ دیتے 10 اور آپ فرما دیتے مہینہ ختم آج، تو آقا آج ہی ختم ہو جاتا۔ تو ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آقا آپ تو وہ ہیں کہ قبلہ چینج ہو گیا، ایک وقت ایسا آیا، کیا ہوا؟ قبلہ چینج ہو گیا، اور جب قبلہ چینج ہوا نبی نے چاہا قبلہ وہی ہو جاتا جس کو میرے جد کریم حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، جسے آپ کعبہ شریف کہتے ہیں۔ قبلہ بدل دیا، جی بے شک قبلہ بدلا گیا اللہ کی مرضی سے، اس کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے بدل دیا۔ وہ وحدہ لا شریک، جی اس کے کاموں میں کسی کا مشورہ نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ ایسے ہی کرتا جو چاہتا ہے، بدل دیا۔ مگر نبی چاہتے تھے یا اللہ قبلہ وہی ہو جائے جس کو میرے جد کریم نے تعمیر کیا تھا، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں۔ چاہا، جیسے ہی چاہا اللہ نے فرمایا حبیب میں تو خود تیری چاہت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری چاہت کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں تو تیری چاہت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو چاہتا کیا ہے۔ جی قرآن میں آیا، نص سے ثابت ہے، سورہ بقر پڑھو 2 پارہ پہلا صفحہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ترجمہ دیانت داری کے ساتھ کروں گا، علماء بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب
بار بار آسمان کی جانب ہم تمہارا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں تو ہم قبلہ ضرور بدلیں گے، اور جو اب قبلہ چینج ہوگا، اب جو قبلہ بنایا جائے گا قبلۃً ترضاھا، قبلہ وہ بنایا جائے گا جس میں تیری رضا ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ، ہائے ہائے، جس میں تیری ترضاھا، جس میں آپ کی رضا ہوگی۔ اگر آپ یہ کہو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، حبیب تیرے کہنے سے تیری رضا سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دوں گا، حبیب اگر تو یہ کہے کہ آب زمزم کو کہ کنویں کو قبلہ بنا دو تو میں اس کو قبلہ بنا دوں گا، اگر تو کہے صفا کو قبلہ بناؤ تو میں صفا کو قبلہ بنا دوں گا، تو چاہے مروا کو قبلہ بناؤ تو میں مروا کو قبلہ بنا دوں گا۔ قبلۃً ترضاھا، بنانا میرا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ہم کیوں بتائیں ہیں یہ دن کون سا ہے جب آپ کے کہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، تو دن کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا بتائیے، جب آپ کے کہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، بولیے بولیے بولیے، تو دن کی کیا اوقات ہے؟ جی آقا اگر آپ منع کر دیں 10 تاریخ نہیں مہینہ ختم تو پھر سے شروع ہوگا، چاند آج ہی نکلے گا، آج ہی نکلے گا۔ اور اسلامی چاند پہ کسی کے باپ کا قبضہ نہیں ہے، یہ انگریزی مہینہ ہے بدلا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی مہینہ کسی کا باپ نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ انگریزی مہینہ کیلنڈر سے چلتا ہے، اسلامی مہینہ چاند سے چلتا ہے، اور چاند کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جی اگر چاند کو ہلائے گا تو خود ہل جائے گا، بے شک، بدلے گا نہیں، جی چاند سے چلتا ہے۔ بھئی اسلامی مہینہ پوری دنیا میٹنگ کر لے، پوری دنیا میٹنگ کر لے، آج 7 تاریخ ہے، 7 ہے، پوری دنیا کہتے ختم 7 تاریخ، یہ ختم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے سپٹمبر ختم، اس کے اگلا والا مہینہ شروع کر دے ابھی پوری دنیا میٹنگ کر کے، ہو جائے گا؟ ارے یار کیوں نہیں ہو جائے گا؟ ایک آدمی کے اعلان کرنے سے سارا نوٹ بند ہو جائے، کیوں نہیں ہو جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، سمبھو ہے، لیکن کوئی مائی کلال یہ کہہ کر کے دکھائے کہ یہ ربیع النور کا مہینہ ختم ہو گیا، نکال چاند دوبارہ، بے شک، دیکھیں نہیں، نکال، مانیں گے ہم تو چاند دیکھ کے ہی مانتے ہیں، ہم تو جب تک عید نہ کریں جب تک چاند نہ دیکھیں، بے شک، دیکھیں نہیں، جب تک روزہ نہ رکھیں جب تک چاند نہ دیکھیں، ہمارا تو معاملہ چاند پہ چلتا ہے، تم چاند پہ اب چل رہے ہو، ہمارا تو مسئلہ ہی چاند سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاند سے، ہائے ہائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں یہ نئی بات ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو کہہ دینا ٹھیک ہے، تمہاری کمپنی اگر یہ کہتی ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ جو کعبہ شریف دوبارہ قبلہ بنا ہے یہ نبی کے چاہنے سے بنا ہے، تم اپنا قبلہ چھوڑ دو، جی لیکن یہ تو نبی کے چاہنے سے بنا نا، بے شک، کس کے چاہنے سے بنا ہے؟ نبی کے چاہنے سے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یا تو بات مانو یا پھر کعبہ چھوڑو، ہے کہ نہیں؟ قبلہ چھوڑو، یہ تو نبی کے چاہنے سے بنا ہے۔ جی مسئلے ہیں، جی مسئلے ہیں، جی مسئلے ہیں، آج میری بھولی بھالی عوام کو، سیدھی سادھی عوام کو بڑا ٹارچر کیا جا رہا، بڑا پریشان کیا جا رہا، لوگوں اب تم میں سب مفتی تو ہے نہیں، سب عالم تو ہے نہیں، نئی نئی باتیں جب لا کے تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہیں آدمی چکر میں پڑ جاتا، یار کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کدھر، لیکن کان کھول کے سن لے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات پہ قسم کھا لینا کہ جو اسلام جو مذہب مجھے اجمیر والے خواجہ نے دیا ہے وہی میرا دین ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، فیضان خواجہ غریب نواز۔
بس ہمارا وہ یہ چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نئے نہیں، ہم پرانے ہیں. جو اب مارکیٹ میں آیا وہ نیا ہے. ہم پرانے ہیں جی ہم پرانے ہیں. اللہ اللہ. اولڈ از گولڈ. ہم ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تھوڑی سی اور آگے بڑھوں اگر اجازت ہو تو. جی بالکل. نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے. نبی کے چاہنے سے. ابتدائے اسلام کی بات ہے، جب میرے نبی تشریف لائے، اعلان کیا کہ میں نبی ہوں. مکہ کے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، جلدی مخالفت شروع ہو گئی، بغاوت شروع ہو گئی. نبی کے جو چند چاہنے والے تھے انہوں نے بھی اعلان کر دیا، ستمگر تم اپنے ستم آزماتے چلے جاؤ، ہم محبت رسول آزماتے چلے جائیں گے. کوئی کہتا تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ کام کر کے دکھائیں، اگر آپ نبی ہیں تو وہ کام کر کے دکھائیں. کوئی کہتا تھا اگر آپ نبی ہیں تو میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتا کے دکھائیں، اگر آپ نبی ہیں تو اس پیڑ کو بلا کے دکھائیں، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں یہ بات بتائیں، ہمیں وہ بات بتلائیں. نبی کا ٹیسٹ لیتے اور نبی تو نبی ہیں، جو یہ ڈیمانڈ کرتے میرا نبی اس کو پورا فرما دیتے. سبحان اللہ. مکہ شریف میں میرے نبی تشریف فرما ہے، 4 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. کتنوں نے؟ 4. سب سے پہلے 4 لوگوں نے. ان 4 لوگوں میں مرد نہیں ہے، 4 میں ایک عورت ہے. ان 4 میں 4 جوان نہیں، ایک بچہ ہے. جی. ان 4 میں 4 آزاد نہیں ہے، غلام ہے. کیسی جماعت ہوگی؟ 4 نے کلمہ پڑھا ہے. آج تم کہتے ہو پوری میری تقریر شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں اگر عقیدے پہ بولتا رہوں تو خدا کی قسم مدلل مفصل قرآن و حدیث سے پوری رات بولتا رہوں گا، لیکن میں سیرت رسول کی کچھ جھلکیاں دکھا کر جانا چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ مجھے پولیو والا ٹونک دینا تھا، میں نے دے دیا آپ کو. اب آپ آگے چلیں. 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. کتنوں نے بھائیوں؟ 4 کا نام سن لو. سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو بکر. نمبر 2 جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے یہ عورت ہے، خاتون ہے، ان کا نام ہے حضرت خدیجہ. بولو سبحان اللہ. نمبر 3 جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بچہ ہے جس کا نام ہے مولا علی. مولا علی. مولا علی. اور ایک نبی کا غلام ہے جس کا نام ہے زید بن حارثہ. سبحان اللہ. یا حضرت بلال. اب ذرا غور کریں، یہ 4 لوگوں کی جماعت، ان میں نہ 4 آزاد ہیں، نہ 4 مرد ہیں، نہ 4 جوان ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مقابلہ کرنے کے لیے جوان چاہیے، مقابلہ کرنے کے لیے مرد چاہیے. عورتوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، مردوں کا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف پورے مکہ کی دہشت گردی، ایک طرف پورے مکہ کی غنڈہ گردی، ایک طرف پورے مکہ والوں کا دبدبا، ایک طرف ان 4 لوگوں کی جماعت. لیکن ذرا غور کرو، میرے کریم مصطفیٰ نے ان 4 سے فرمایا تھا پریشان نہ ہونا، ایک دن دیکھنا اللہ کا دین ہی غالب آ کے رہے گا. ایک دن دیکھنا اللہ کا دین ہی غالب آ کر رہے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، بڑے بدحال ہیں، بڑے بدحال ہیں. مولانا ہم بڑے کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں تمہارے یہ جملے بہت سنتے سنتے کان پک گئے. تم کدھر سے کمزور ہو یہ تو بتاؤ مجھے. اللہ نے تمہیں حسن دیا، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے دولت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے پہننے کو کپڑے دیے. ارے ذرا صحابہ کی جماعت کی تاریخ تو پڑھ لو. صحابہ کی جماعت خدا کی قسم پیٹ میں پتھر بنا ہوتا تھا، ببول کا کانٹا بدن کی جگہ لگا ہوتا تھا، کاٹ کا لباس ہوتا تھا. یہ صحابہ کی جماعت ہے. لیکن خدا کی قسم تمہیں کامیابی کبھی بھی مال کی بنیاد پہ نہیں ملی ہے، تخت و تاج کی بنیاد پہ نہیں ملی ہے. تمہیں اگر کامیابی ملی ہے ایمان کی بنیاد پر ملی ہے. ان 4 کے پاس کیا تھا مجھے بتائیے، کیا تھا؟ آپ کہتے ہو کہ مولانا ہم بڑے کمزور ہیں. جتنا پیسہ آج خالی آپ کا یہ کیا نام ہے سلیم پور، اس سلیم پور میں جتنا